الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مدى يا بارئ النساء مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں بیان شروع کروں، آج اس طرح سہار میں پہلی بار اجتماع میں حاضری کا موقع ملا ہے اور آپ سب کی محبتوں اور پیار کا بہت شکریہ جو آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. بیان سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک بڑی پیاری نعت شریف کی نشان پیش کروں گا اور میں چاہوں گا کہ مل کر سارے بھائی پڑھیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت پیارے انداز میں نبی پاک کی شان بیان کی ہے. مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی مانگنے والا آتا ہے وہ نہیں سنتا، جب بھی آتا ہے جولی بھر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. نہیں سنتا آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے سارے مہمان ہیں. جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو صاحب خانہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سارا زمانہ مہمان کس کا ہے. سنو، آسمان خان زمین خان زمانہ صاحب خانہ لقب
اعلیٰ حضرت کی کیا خوبصورت تمنا ہے اور کیا پیارے آقا کی رحمت پر امید ہے کہ حضور گناہ گار بڑا ہوں، خطا کار ہوں، مگر حضور میرے گناہ تھوڑے ہیں، آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی کرم نوازی کے سامنے میرے گناہ کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب آپ اشارہ کریں گے نا تو حضور خود جیسے لاکھوں کی بخشش ہو جائے گی۔ مل کر ایک میں کیا میں سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے جرموں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ تیرا آقا، مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، اور فیض ہے عاشق تسلیم نرالا تیرا۔ دنیا کا دستور ہے پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، جس کو پیاس لگتی ہے نا وہ ڈھونڈتا ہے کہ پانی کہاں ملے گا۔ قیامت کے دن میرے آقا حوض کوثر کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، شہ تسلیم یعنی حوض کوثر کے مالک ہیں، آپ کا فیض بڑا نرالا ہے۔ دنیا کا دستور ہے پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے، حضور قیامت میں اپنے پیاسے غلاموں کو آپ تلاش خود کر کے پانی عطا فرمائیں گے۔ فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ جو سرکار کے در کا کھاتا ہے دل میں پڑیں گے، تیرے ٹکڑوں میں پلے غیرے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں میں پلے غیرے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھانے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کھڑکیاں کھانے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اور ایک منظر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کے ہاتھ میں آب زمزم ہو، سامنے کعبہ شریف ہو۔ یقین کرو آج بھی مجھے ایک بھائی نے سہار میں زمزم پلایا، بڑا لطف آیا، لیکن کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر زمزم پینے کا جو لطف وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جب خاص طور پر گنبد خضرا سامنے ہو اور ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہو، اللہ یہ منظر یہ موقع مجھے اور آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، پہلے اس کا معنی سمجھ لو، اور جب مدینے میں کبھی موقع ملے نا گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ میں زمزم ہو تو آقا سے عرض کرنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ اپنے نیک امتیوں کو آب کوثر کے جام بھر بھر کے دیں گے، لبالب جام دیں گے، میں تو اس قابل نہیں حضور، نیکیاں بھی نہیں، گناہ گار حضور اس دن بس ایک بوند اگر مجھے دے دیں گے، اپنی گناہ گار امتی کو اگر ایک بوند بھی دے دیں گے تو حضور میرا کام ہو جائے گا، محروم نہ کیجیے۔
نبی پاک کے روضے کے سامنے زمزم کا پیالہ ہاتھ میں اس نیت سے کہنا کہ حضور آج آپ نے اپنے در پہ بلا کر زمزم پلایا ہے، قیامت کے دن آپ کوثر سے محروم نہ کیجیے گا۔ کیا کیا پیالہ ہے؟ آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ بد ہے، چور ہے، گناہگار ہے، حضور جیسے بھی ہے آپ کے امتی ہیں، آپ کے چاہنے والے، یا رسول اللہ سہار میں آپ کے غلام جمع ہو، جیسے بھی ہیں امتی آپ کے حضور نگاہ فرمائیے۔ بد سہی، چور سہی، مجرموں ناکار سہی، ہوں میں کیسا بھی سہی ہوں تو کریمہ تیرا، ہوں میں کیسا بھی سہی ہوں تو کریمہ تیرا۔ آخری مکتب اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت التجا کرتے حضور، میں گناہگار ضرور ہوں مگر غوث پاک کا مرید ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی اولاد میں سے ہیں، میں ان کا وسیلہ آپ کے دربار میں لاتا ہوں، مجھے بھی قبول فرما لیجیے۔ آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جی مجھے اسلامی بھائیوں، جو آج عمان کے شہر سہار میں عظیم الشان مسجد میں جمع ہیں، جو سوشل میڈیا پہ مجھے لائیو سن رہے ہیں، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس پر درود پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے جو پڑھتے جائیں تو برکتیں نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ آج مجھے بتایا گیا کہ آج جو ہمارا اس اجتماع کا عنوان ہے وہ بھی حب نبی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت عنوان رکھا گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نبی پاک سے محبت کے بغیر تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اچھا دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، جتنے بیٹھے سبھی کا دعویٰ ہے کہ نبی پاک کے امتی ہیں، غلام ہیں، عاشق ہیں، مگر ایک ہے زبانی دعویٰ اور ایک ہے اس کی دلیل۔ کیا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، دلیل ہمارے پاس ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی آل اولاد، اس کے گھر بار، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سوچئے نا، کیا واقعی نبی پاک سے اتنا پیار کرتے؟ اگر اتنا پیار کرتے ہوتے تو حرام روزی کیسے کماتے، نمازی قضا کیسے ہو جاتی؟ آج ہی مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ عبدالربی بھائی آپ جب بیان کیجیے گا تو ایک موضوع پر بیان کیجیے گا کہ بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ چند بدقسمت تو ایسے ہیں جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جمعہ تو چھٹی ہے۔ کہتے ہیں ساری رات جمعرات کی جاگتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، صبح آ کے سوتے ہیں، جمعے میں آنکھیں نہیں کھلتی۔ ہر نماز فرض ہے مگر جمعے کی نماز کی تاکید عام نمازوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تک روایتوں میں مضمون ملتا ہے کوئی شخص 3 جمعے چھوڑ دے اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے۔ سخت کبیرہ گناہ، نماز قضا کیسے ہو جائے؟ ایک طرف تو نعرہ لگاؤ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دوسری طرف نماز قبول نہیں ہے۔ تو پہلا میسج، پہلی بات، پہلا پیغام آج کے بیان کا یہ ہے، اور نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے محبوب، میرے آقا، میرے دلبر، میری جان، میری آنکھ، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب مجھ غلام کی نماز کیسے قضا ہو جائے؟ آج نیت کرو کچھ بھی ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کام میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، نوکری میں مصروف ہوتا ہوں، ایسی نوکری جائز نہیں جو نوکری نماز سے روکتی ہو۔ وقت نکالے اس نوکری کے اندر سے، کسی بھی صورت نماز پڑھنی ہے۔ نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ محبت نبی کا، حب نبی کی پہلی دلیل یہی ہے۔ بے نمازی کس منہ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ مجھے بتائیں نا، جو نبی پاک فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز کے وقت سوئے رہے اور کہتے ہیں عاشق رسول، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ تو انشاءاللہ پریکٹیکل عاشق رسول بنیں گے۔ عاشق رسول کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے، دنیا کا دستور ہے جس سے محبت ہونا بندہ اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ آپ کو کبھی چیک کرنا ہو کسی کو کہ یار یہ بندہ کس سے محبت کرتا ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں کسی کے ساتھ، ایسی بات چیت کریں۔ اگر اس کو اپنے والد سے بڑا پیار ہوگا نا، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے والد کا ذکر کرے۔ اس کو بھائی سے محبت ہوگی، ہر تھوڑی دیر بعد بھائی سے محبت کرے گا۔ اپنے بچوں سے محبت ہوگی، ہر تھوڑی دیر بعد گھما پھرا کے اپنے بچوں کی بات لے آئے۔ کیوں؟ دستور ہے، جس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، گھوم پھر کے اسی کے ذکر پہ آ جاتا ہے۔ اگر جس کے دل میں نبی پاک سے محبت ہے نا، اس کی زبان پر بار بار ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لینا سہار والوں، پورے دن میں کتنے درود پڑھتے ہیں؟ کتنی بار نبی پاک کو یاد کرتے ہیں؟ باقی دنوں کو چھوڑ دیں۔ آج 17 تاریخ تھی جنوری کی، 17 تاریخ صبح سے رات ہو گئی ہے، کتنی بار درود پاک پڑھا؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔
ہمارے موبائل میں گھنٹوں بھی بیت جاتے ہیں، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ تو گھر سے ویسے ہی دور ہیں، فیملی یہاں ہے نہیں، اب نوکری کر کے آئے تو اب زندگی کہے گی کہاں پہ وہ موبائل ہے اور ہم ہیں، اب ساری رات موبائل سے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے، حرام حلال کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اور ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں نہ ذکر الہی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے افضل الذکر کہا گیا کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پاک جو افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ بتاؤ پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا، اپنے آپ سے پوچھو۔ حالانکہ تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، تمنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، لیکن پڑھتے ہی نہیں، کتنے کتنے مہینے ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، کمال کا جملہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ جب زبان بھاری ہو جائے گی نا، جب موت کا وقت آئے گا نا تو زبان بھاری ہو جائے گی، سکرات کے عالم میں لفظ نہیں نکلتے، بندے پریشان ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، مگر جس کی روز کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی نا اس وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوں، جو گندی باتیں کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، کبھی گاڑی میں آپ جا رہے ہوں، اچانک کوئی گاڑی سامنے سے نکلی، اچانک آپ کو ایسا لگا کہ بس اب ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ زور سے بریک لگائیں، جب گالی دینے کا عادی ہوتا ہے اس کی زبان پر اس وقت کیا نکلتا ہے، گالی نکلتی ہے، بری بات نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، جس کی زبان کلمے کی عادی ہوتی ہے، جس کی زبان درود کی عادی ہوتی ہے، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا رب العالمین، اس طرح کی الفاظ زبان سے اگر نکل رہے ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے روزانہ، تو جب اس طرح بریک بھی لگتا ہے تو اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے، یا رسول اللہ کر کے جاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ بندے کے اندر جو ہوتا ہے نا، جب جھٹکا لگتا ہے تو وہی باہر نکلتا ہے۔ یار اپنے اندر ایسی فیلنگ کر لو نا، اتنا ذکر و درود کرتے رہا کرو کہ مشکل گھڑی میں بھی ذکر و درود ہی زبان سے نکلے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایسی زندگی بھی تو گزارو نا۔ تو انشاءاللہ نیت کریں، پہلی نیت نماز کی ہوگی، دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ فضول باتوں سے بچ کر روزانہ درود پاک پڑھنا اور کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ ذکر و درود اتنا آسان ہے نیکیاں کمانے کا فارمولا۔ ایک بار درود پاک پڑھے، حدیث پاک کا مضمون ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں ایک درود پاک میں۔ ارے چند سیکنڈ میں اتنی ساری نیکیاں۔ اب ذرا مل کے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 چیزیں پڑھنے میں کتنی دیر لگی؟ شاید 30 سیکنڈ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی علی محمد، 30 سیکنڈ بھی لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے 30 سیکنڈ میں آپ نے کیا کما لیا؟ کبھی بیٹھ کے نا اپنی آمدنی کا حساب کریں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھائی یہاں ایسا بیٹھا ہے جس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ پاکستانی مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہے، 20 لاکھ روپے کماتا ہے، ٹھیک ہے، مہینے کے 20 لاکھ کمانے والا کبھی حساب کرے کہ میں روز کے کتنے کماتا ہوں، پھر حساب کرے 1 گھنٹے کے کتنے کماتا ہوں، پھر کیلکولیٹ کرے 1 منٹ کے کتنے کماتا ہوں، پھر حساب کرے 30 سیکنڈ کے کتنے کماتا ہوں۔ تو آپ حساب کریں گے تو چند روپے بن جائیں گے، بلکہ مہینے کے 20 لاکھ ہوں، 30 سیکنڈ میں چند روپے کما سکتے ہیں، آپ چند سکے ہی کما سکتے ہیں، بہت بڑا کاروبار ہو تب بھی، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، اتنی جلدی، اتنی نیکیاں، اتنے خزانے، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ گھنٹوں فضول باتیں کرا دیں، گھنٹوں سیاست پہ بات کرا لیں، کرکٹ میچ پر گھنٹوں بحثیں کر رہے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیتے زبان سے۔ یہ زبان اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے،
فضول باتیں کرنے کے لیے تھوڑی دی ہے. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا, دل یاد لے بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لے بنایا ہے تعریف لئی زبان, کیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور ان تینوں چیزوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دل میں گندے خیالات, کسی مسلمان کے خلاف پلاننگ, کسی کو نیچا کیسے کرنا ہے, اس کو بدنام کیسے کرنا ہے, یہ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. زبان پر بری باتیں ہیں اور آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں. حرام دیکھنے والا کیسے تمنا کرے گا کہ خواب میں نبی پاک کا دیدار ہو؟ انہی آنکھوں سے گندے مناظر دیکھے, ان ناپاک آنکھوں سے کیسے تمنا کرو گے کہ نبی پاک کا دیدار ہو؟ آنکھیں صاف تو کرے پہلے, حرام سے توبہ تو کرے, زبان سے درود تو پڑھیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کرم آپ پر بھی ہو جائے گا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. مفتی اعظم ہیں مصطفی اللہ خان صاحب لکھتے ہیں, کیا پیاری بات لکھتے ہیں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. واقعی کس کام کی جس نے نبی پاک کا دیدار ہی نہ کیا, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اگر چاہتے ہو نا نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے, اگر چاہتے ہو دل عشق نبی سے جگمگا اٹھے, زبان سے اللہ کا ذکر کرے, اللہ کے حبیب کا ذکر کرے, فضول باتوں سے زبان کو بچائیں, حرام چیزوں سے آنکھوں کو بچائیں. تو نیت کرتے روزانہ ذکر و درود کریں گے انشاءاللہ. تسبیح رکھا کرو جیب میں, تسبیح ہاتھ میں ہوگی نا آپ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں. اب چوٹ دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, عمانی ریال کی بڑی ویلیو ہے. اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ جناب 1 مہینے کی اسکیم ہے, جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے عمانی ریال ملیں گے, جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے عمانی ریال, جتنی بار اللہ اکبر کہے گا اتنے عمانی ریال, جتنی بار درود پڑھے گا اتنے ریال. اب اسی چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے کہ بھائی کہیں اعلان ہو ہی نہ جائے. میرا خیال ہے سارے فون سب بند کر دیں گے, دوستوں کو تو ملیں گے بھی نہیں. بھائی 1 مہینہ کوئی کام نہیں, بھائی تسبیح ہے اور میں ہوں, روز کے ہزاروں درود پڑھ دوں گا, میں تو ہزاروں عمانی کروڑ پتی ہو جاؤں گا. مجھے بتاؤ یار, 1 عمانی ریال کی ویلیو ہے یا جنت میں درخت کی ویلیو ہے؟ اللہ کی 10 رحمتیں ہیں درود پڑھنے والے کے. کیوں نہیں یقین کرتے اللہ کے نبی کے سچے وعدوں پر کہ میرے نبی نے فرمایا یہ ملے گا اور ضرور ملے گا؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں محبت نبی پر کچھ بات کی, اب ایک اور موضوع میں اپنی گفتگو میں چلتے ہوئے پورا کرنا چاہتا ہوں, اور بڑا اہم موضوع ہے. میں آپ کو 3 بزرگوں کے مختصر واقعات سناؤں گا تاکہ اندازہ ہو کہ بزرگوں کا کیا انداز ہوا کرتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بوڑھی والدہ تھی اور آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مشرف با اسلام ہوئے تو تمام باتوں کو چھوڑ کر, تمام چیزوں کو چھوڑ کر بس آقا کے قدموں میں رہتے. مسجد نبوی شریف میں آپ پیارے آقا کے ساتھ ہی رہا کرتے, مگر
اگر آپ کی بوڑھی والدہ تھی، آپ نے شادی بھی نہیں کی، والدہ بوڑھی تھی اس لیے ان کی خدمت کے لیے اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی، مگر نبی پاک پر جان قربان تھی۔ ایک بار گھر گئے تو والدہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ ایسا کہا جس سے حضرت ابو ہریرہ کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ماں جس پر میری جان قربان ہے، لیکن اگر فیصلہ کرنا پڑا کہ نبی پاک یا والدہ میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو میرے آقا پر میری ہزاروں مائیں قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ صحابہ کا تو یہ انداز تھا، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر بڑے غمزدہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں حضور آج آپ سے ایک دعا کروانی ہے، روتے ہوئے آئے، عرض کی حضور فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، حضور آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، میرے آقا دعا کر دیں تو پھر کیسے رد ہو سکتا ہے؟ نبی پاک کی جو دعا تھی، ابھی گھر جاتے ہیں تو غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، سمجھ گئے والدہ غسل کر رہی ہیں، غسل خانے کے باہر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد والدہ باہر آئی اور باہر آ کر کہتی ہیں انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے والدہ کو کلمہ پڑھتے دیکھا کہ ابھی دعا کرائی نبی پاک سے، اللہ نے ایسا دل بدل دیا کہ میری ماں ایمان لے آئی۔ دوڑتے ہوئے پھر نبی پاک کے پاس آئے، خوشی کی عالم میں، تھوڑی دیر پہلے روتے لگے، اب خوشی کی عالم میں کہا یا رسول اللہ میری ماں نے ایمان قبول کر لیا، میری ماں مسلمان ہو گئی ہے۔ حضور اب ایک اور دعا کرتے ہیں، انداز دیکھو، اب حضور ایک اور دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ آقا آپ جو ہے میری والدہ کے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے۔ نبی پاک نے یہ بھی دعا عطا فرما دی کہ اللہ تمام مومن اور مومنین کی دلوں میں سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت ڈال دے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب جب کوئی شخص نبی پاک کی اس دعا کے بارے میں سنتا نا تو مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرنے لگ جاتا۔ اب میں یہ بات کو روکتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آقا کی دعا سنی تو ہمیں بھی محبت ہو گئی نا؟ میرے نبی نے دعا کر دی تو ہمیں بھی سیدنا ابو ہریرہ سے محبت، ان کی والدہ سے بھی محبت ہے، اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے تھے۔ ایک بار بہت بھوک تھی، نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہ حضور بہت بھوک لگی ہے، صحابہ کرام نے بڑی تکلیف کے دن گزارے میرے پیچھے سے آئے، کبھی کبھی ہمیں بھی تکلیف آ جاتی ہے، نوکری کے پیسے کم ہو جاتے ہوں گے، قرضے میں آ جاتے ہوں گے، وطن سے دور ہے، مسائل آتے ہوں گے، مگر شکوہ نہ کیا کرو، کمپلین نہ کیا کرو، شکایت نہ کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں، نہ بندوں کو بتایا کرو میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، وہ تو بخشے بخشائے نبی پاک کے ساتھی، مگر ان کے پاس بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن کے فاقے، بھول گئے وہ دن جب غزوہ خندق کے موقع پر ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، صحابی رسول ہیں، کہتے حضور بہت بھوک لگی ہے، دیکھیں حضور میں نے پیٹ میں پتھر مارا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنا کرتا اوپر کیا، نبی پاک کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہو گئے۔ یہ وقت گزارا ہے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ نے، آج پھر تو ہم لاکھوں سے اچھے، پھر بھی شکوے ہیں، شکایات ہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ بھی بھوکے تھے، نبی پاک نے صحابہ کو جمع کیا، آقا علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ایک طباق آیا جس میں کھجوریں تھیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے سب کو 2 کھجوریں دی، جتنے صحابہ تھے جو اصحاب صفہ اور دیگر صاحب، سب کو 2 کھجوریں دی کہ 2 کھجوریں کھا لو، پانی پی لو، کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ سوچئے کسی دن مجھے اور آپ کو افطار میں فقط 2 کھجوریں ملیں اور کچھ نہ ملے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گھر والوں سے بھی لڑائی کرتے ہیں، آج کھانے میں یہ نہیں پکایا، وہ نہیں پکایا، نہ کیا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک دیکھ رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک کھجور کو کھا لیا، ایک کو جیب میں رکھ لیا۔ کہنے آقا علیہ السلام نے کہا اے ابو ہریرہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں تو بھوک بھی بڑی لگی تھی، ایک کھجور کھا رہے ہو، ایک جیب میں رکھ رہے ہو۔ کہا حضور میری ماں بھی گھر پر ہے، اس نے بھی نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ابو ہریرہ 2 کھا لو، تمہاری ماں کے لیے اور 2 عطا کر دیں۔ اتنی محبت اپنی ماں سے کرتے تھے۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہو گیا۔
کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں کہ جن کے ہم سب مقلد ہیں، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے انہیں۔ حضرت امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ ایک عرصے تک زندہ رہی۔ اچھا، آپ اپنے زمانے میں بھی وقت کے امام تھے، بڑے بڑے علماء آپ سے فقہ سیکھتے تھے، مگر ماں تھی، آپ کی والدہ شکی مزاج عورت تھی، ان کو مختلف واعظوں اور خطیبوں کے بیان بڑے پسند تھے۔ امام اعظم مفتی تھے اور سب سے بڑے مفتی تھے، مگر والدہ مختلف واعظوں کے بیان سنتی تھی۔ اب کوفہ کے مشہور واعظ تھے، مقرر تھے، ان کا نام تھا عمر بن زراح۔ قاضی زراح پر انہیں بڑا یقین تھا، تو وہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا نا تو امام اعظم سے کہتی کہ مجھے ذرا یہ مسئلہ پوچھنا ہے، جاؤ امام زراح سے پوچھ کے آؤ، قاضی زراح سے پوچھ کے آؤ۔ امام اعظم وقت کے امام ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام دور دور سے آپ سے علم سیکھنے آتے ہیں، ماں کہتی قاضی زراح سے پوچھ کے آؤ۔ امام اعظم نے ایک دو بار تو کوشش کی، ماں اس مسئلے کا یہ جواب دیتا، مجھے تم سے نہیں سننا، قاضی زراح سے پوچھ کے آؤ۔ امام اعظم چلے گئے، ماں کا ہوا جب اس کے پاس گئے تو کہتا حضور آپ میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، ہم لوگ آپ سے سیکھتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، میری ماں نے بھیجا ہے، وہ کہتی جب تک تم نہیں بتاؤ گے میں نے مسئلہ عمل نہیں کرنا۔ اچھا حضور ایسا کریں، آپ ہی جواب بتائیں کیا ہے۔ امام اعظم ہی جواب بتاتے ہیں، وہ کہتے جائیے پھر اپنی والدہ کو کہہ دیں کہ میں نے ہی جواب دیا ہے۔ ایک بار والدہ نے کہا لکھوا کے لاؤ، امام اعظم پھر پہنچ گئے، کہ حضور کچھ شرمندہ کر رہے ہیں، میری ماں نے بھیجا ہے، تو حضور آپ ہی لکھ دیں، میں اس کو تصدیق کر دوں گا۔ امام اعظم ہی سوال لکھتے، آپ ہی جواب لکھتے، قاضی زراح اسٹیمپ لگاتے، ماں کو جا کے دکھاتے، دیکھو ماں یہ قاضی زراح نے جواب دیا۔ ایک دن ماں کہتی نہیں میں نے خود جانا ہے، اب کی بار میں نے خود جا کے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ ذرا یہاں رک جائیے، کس سے بات ہو رہی ہے؟ امام اعظم سے، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، امام شافعی اور باقی جتنے بعد کے امام ہیں سب آپ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے جتنے شاگرد ہوئے وہ بھی مجتہد ہوئے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، یہ فقہ کی دنیا کے شیخین اور بادشاہ کہلاتے ہیں، یہ آپ کے شاگرد تھے۔ ماں کہتی مجھے فلاں مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ ماں کو یہ نہیں کہا ماں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں اتنا بڑا مفتی، میں اتنا بڑا عالم، میرا یہ مرتبہ، تو مجھے کہہ رہی ہو میں فلاں کے پاس جاؤں، مجھ سے مسئلہ پوچھ لو۔ آدھی جواب دیتے نا ماں تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، اتنے پیسے کماتا ہوں، اتنے بڑے ادارے کا افسر ہوں، میں اتنا بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے اتنی بڑی فیکٹری چلاتا ہوں، تمہیں کیا پتا ماں، تم تو گھر میں بیٹھی، تمہیں کیا پتا دنیا کیا کر رہی ہے۔ آج ماں باپ کو لوگ یہ جواب دے رہے ہیں کہ ابو جی آپ پرانے ہو گئے، بیکورڈ ہو گئے، آپ بوڑھے ہیں، آپ کو کیا پتا، میں عمان جا کر مجھے پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے قوانین کیا ہے، مجھے پتا ہے بیرون ملک کی دنیا کیسی ہے، آپ پاکستان کے گاؤں میں بیٹھ کر مجھے وہاں سے ڈکٹیشن نہ دیا کرو۔ یہی جملے آج ماں باپ، بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بچوں سے سن رہے ہیں۔ امام اعظم ماں کو لے کر چلتے ہیں، ماں خچر پر بیٹھی، وقت کے امام نے اس خچر کی جو باغ ہے، ڈوری ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑی، کوفہ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وقت کا امام اپنی ماں کے ساتھ مسئلہ پوچھنے مسجد کے امام کے دروازے تک جا رہا ہے۔ ماں سے یہ نہ کہا ماں یہ کیا کر رہی ہو، یہ سارے میرے شاگرد ہیں، میں سب سے بڑا امام ہوں، میں سب سے بڑا مفتی ہوں۔ وہ ماں کا مرتبہ جانتے تھے، وہ ماں کا مقام جانتے تھے۔ آج ہم ماں کو بتاتے میں کون ہوں، کبھی زندگی میں ایسا نہ کرتا، اپنے ماں باپ کو مت کہو میں بڑا ہو گیا ہوں، ساری زندگی ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں، وہی بڑے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم پہنچے یہاں تک۔ یاد رکھنا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک بات، زندگی میں کبھی مال مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، جو کچھ مل جائے، یہ سب کچھ ماں باپ کا صدقہ ہے۔ وہ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں ہی نہ ہوتے، ارے وہ ہماری دنیا میں آنے کا سبب وہی ہے۔ امام اعظم خچر کی لگام تھام کر جا رہے ہیں، ماں بیٹھی ہے، اس امام اس خطیب کے حجرے تک پہنچ کر امام اعظم باہر کھڑے ہو، ماں اندر گئی، سوال پوچھا، جواب ملا، واپس لے کر آ گئے۔ یہ بھی فرما بنا، ایسے نہیں بڑے لوگ بڑے ہو گئے، ایسے نہیں ان کے رتبے بڑے ہو گئے، ایسے نہیں ان کے مقام اونچے ہو گئے، ان کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں تھیں، ان کے پیچھے ماں باپ کا فیضان تھا، ادب تھا۔ آؤ چلو اب تیسرے بزرگ کی بارگاہ میں لے جاتا، ایک ایسی شخصیت
جن کا کوئی بڑا نام نہیں تھا، بڑا مقام نہیں تھا، عام سا نوجوان تھا. ماں نے ایک بار ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی رات ہے نا، سردیوں کی رات تھی، ماں نے کہا بیٹا پانی پی. بیٹا جوان بیٹا پانی کا پیالہ لایا، پیالہ بھر کے واپس آیا. اتنی دیر میں ماں سو گئی تھی. سرخانے کھڑا رہا، نہ جانے کب آنکھ کھل جائے، کب پانی کی ضرورت پڑ جائے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. ٹھنڈی رات تھی، سخت سردی تھی، ہاتھ پر پانی گر چکا تھا تھوڑا سا، وہ پانی برف بن گیا. یہ نوجوان فجر تک کھڑا رہا. ماں کی آنکھ کھلی، اپنے جوان بیٹے کو اپنے بستر کے برابر میں دیکھا. کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں جی رات آپ نے پانی مانگا تھا، پانی لایا تو اب سو گئی تھی، تو ماں جی یہ پانی آپ کو پیش کرنا ہے. جب وہ پیالہ اس نے اپنے ہاتھ سے الگ کیا نا، برف لگ گیا تو چمڑی ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا. ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹے نے سخت سردی میں ساری رات میری خدمت کے لیے پانی کا پیالہ لے کر کھڑا، دل سے دعا نکلی، یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، مالک تو بھی اس سے راضی ہو. پتہ ہے وہ بیٹا کون بن گیا؟ وہ بیٹا کوئی اور نہیں، بایزید بستامی بن گیا رحمت اللہ تعالی علیہ. ولایت کی دنیا کے ستارے بن گئے، کیونکہ ماں نے دعا دی تھی نا، دل سے دعا دی تھی. اس نوجوان نے ماں کو کہا نہیں تھا ماں دعا کرو. یاد رکھنا میرے پیچھے اسلامی بھائی، وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہے، سنو میری بات. ماں باپ سے کہنا اور ہے کہ اپنی ابو دعا کرے. ماں باپ تو کمال لوگ ہوتے ہیں نا، تو پھر بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر مزہ یہ ہے کہ خدمت ایسی کرو کہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا لے. وہ نماز پڑھے تو ان کے ہاتھ اٹھ جائیں کہ مولا میرے بیٹے کی مغفرت کر، میرے بیٹے کی مشکلیں آسان کر، میرے بچے کے معاملات سدھار دے. خدا کی قسم ماں باپ کی دعا ساتھ ہو تو عرش الہی کر جاتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے، ایسے کام بنتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ ادھر ادھر دعائیں کروانے جا رہے ہوتے ہیں، فلاں فلاں سے دعا کراتے ہیں، فلاں بزرگ سے دعا کراتے ہیں. جس کے گھر میں ماں باپ ہے یہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سامان ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کر لو تو یہی جنت ہے. یہ دعائیں دیں کہ بیڑا پار ہے. اور اگر ماں باپ کو ہی ناراض کر لیا تو دوزخ میں جانے کے لیے کچھ اور نہ بھی کیا نا تو یہ کافی ہے، بربادی ہو جانی ہے. اے پردیش میں رہنے والے ذرا سوچو کتنی خدمت کرتے ہو ماں باپ کی. مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ مجبوراً دور ہیں، پریشانی کی وجہ سے آئے ہیں، مگر ایک بات بتاتا ہوں، اگر ماں باپ وہاں حیات ہے نا اور ان کو تمہاری ضرورت ہے تو یاد رکھنا ماں اور والد کے قدموں میں بیٹھ کر آدھی روٹی پردیس کی 4 روٹیوں سے اچھی ہے. جب تک یہ زندہ ہے نا ان کی دعائیں ہو، ان کی خدمت کرو. ان کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول نے کہا ان نظر کل یوم 100 مرہ، حضور اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، خدمت کا عالم کیا ہوگا. مگر آج بچہ ماں باپ کو پیسے دے کر کہتے ہیں پیسے دے تو دیے، ہر مہینے تو بھجوا دیتا ہوں، اور کیا کروں آپ کے لیے، گھر تو بنا دیا، اب اور کتنا کروں، اب میری بھی زندگی ہے، میری بھی لائف ہے. کبھی ماں باپ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا. قرآن تو کہتے ہیں اف نہ کہنا، ہوں نہ کہنا. آج ماں باپ کے آگے لڑتے چیختے چلاتے. ایسے بھی نوجوان ہیں، ایسی بھی لڑکیاں ہیں کہ جن سے ان کے ماں باپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بچے کو سمجھاؤں گا تو ڈانٹے گا، لڑے گا، چیخے گا. لڑکی سے بات کروں گی ماں کہتی ہے تو لڑکی مجھ پر چیخے گی. ارے تم ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ ڈرتے ہیں، کیسے جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں اگر ماں باپ ناراض ہو گئے؟ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ بیٹے پر حق ہے والد کا کہ والد کے سامنے بیٹا ایسے رہے جیسے غلام آقا کے سامنے رہتا ہے. غلام کیسے رہتا ہے؟ کب آقا کا حکم آ جائے، کب آرڈر آ جائے، کب خدمت کے لیے بلا لے. مگر سچ بتاؤ آج حال کیا ہے؟ آج
بیٹا نہیں باپ غلام بنا ہوا ہے. بوڑھا باپ بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا کچھ کام میرا کر دو, تھوڑے پیسے دے دو, میری دوائی لے آؤ, تو بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں میرے پاس, ابو بار بار ٹینشن نہ لیا کرو. وہ بوڑھے ماں باپ کہتے کچھ نہیں مگر دل ڈوب جاتا ہے, دعائیں نہیں ملتی. اگر چاہتے ہو نا طوفان ٹل جائیں, چاہتے ہو نا راہیں کھل جائیں, چاہتے ہو نا رزق میں برکت ہو جائے, چاہتے ہو نا تمہیں اپنے گھر کی اپنے بچوں کی خوشیاں ملیں, اپنے ماں باپ کو خوش کرو, اپنے ماں باپ کی دعائیں دو. ایک بار میں ایک یورپ میں نوجوان مجھے ملا, کہتا میرے بھی بھائی آپ کا بیان سنا, ماں باپ کے اوپر بیان کیا تھا. میری ماں بہت پریشان ہے, بہت مجھے یاد بھی کرتی ہے, بیمار بھی ہے, میں یورپ میں ہوں, میرے پاس کاغذات نہیں ہے, میں اگر یورپ سے ایک بار نکل گیا دوبارہ پہنچ نہیں سکوں گا, آپ بتائیں کیا کروں. میں نے اس سے کہا میرے بیٹا ماں کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے, ماں چلی گئی نا ساری زندگی تمہیں یاد آتی رہے گی. سارے کام چھوڑ دو, یہ یورپ, یہ ڈالر, یہ پاؤنڈ, یہ بعد کی چیزیں ہیں, ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ماں بلا رہی ہے نا, چلے جا میرا بیٹا, ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ تیری دنیا کو بھی یورپ سے اچھی کر دے گا اور جنت میں تجھے محل دے گا. اور نوجوان رونے لگا, کہتا بس اب میں نے نہیں رہنا, اب میں نے اپنی ماں کے قدموں میں جانا ہے. اے وہ لوگوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, جن کے والد چلے گئے. خدا کی قسم ساری دنیا محبت کرنے والی کیوں نہ ہو, ماں باپ جیسی محبت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کا نعمت بدل کوئی نہیں ہے. ان کی دعائیں دو, ان کی خدمت کرو, یہ راضی ہے تو رب بھی راضی ہو جائے. کبھی ان کے سامنے بڑی آواز نہ کرنا, اگر ان کی بات سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں, بوڑھے ہو گئے نا, بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. آج کل لوگ ماں باپ کی باتیں اس لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ یار آپ کو ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہو. امی ایک ہی بات بول کرتی ہے, میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, کھانستی رہتی ہے. بھول گئے وہ دن جب تم چھوٹے تھے, بولنا بھی نہیں آتا تھا, پیشاب, ہماری گندگی, ہماری تمام چیزیں ہمارے ماں باپ صاف کرتے تھے. وہ دن بھول گئے, اور آج اب تمہیں خدمت کا موقع ملا ہے تو تمہیں گنا نہیں ہے. اس بچے کے پیسے کے نصیب ہے, خدا کی قسم, اس بچے کے پیسے کے نصیب ہے کہ اس کے پیسے ماں باپ کی خدمت میں خرچ ہو جائے. ارے موقع ملا ہے, جس کے ماں باپ بیمار ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے, اب تو موقع ملا ہے. ساری زندگی تو انہوں نے خدمت کی نا. ماں تو ہماری ایسی نہیں جیسے ہوٹل والی ہے. بچپن میں کیا کرتے رہے, امی یہ کھانا ہے, امی وہ کھانا ہے, ناشتے میں یہ والا انڈا کھاؤں گا, نہیں یہ والا کھاؤں گا. ماں کی یہ ہوٹل والی تھی, فرمائشیں کرتے رہے, وہ بنا بنا کے کھلاتی رہی. ارے آج بوڑھی ہو گئی ہے, اب میرا اور میری بیوی کی ذمہ داری ہے, میرے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ میری ماں کو دکھ نہ ملے, اس کو بستر پر اس کی ضروریات پوری کی جائے. اب کہتے ہیں ماں تکلیف دیتی ہے, ماں مزہ, ماں ہماری پرائیویسی متاثر کرتی ہے. بڑا برا حال ہے پیچھے سے. ماں باپ بہت تکلیف میں ہیں, بڑے دکھی ہیں, اپنے بچوں سے بہت دکھی ہیں. ایک بار ایک ماں نے اپنا بیٹا, اس کا جوان بیٹا ساتھ بیٹھا, ماں کہتی بیٹا مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے, مجھے کچھ آواز آ رہی ہے. تو بیٹا کہتا ہے ماں نہیں, آواز تو نہیں آ رہی, کوئی بھی آواز نہیں آ رہی, ایوریتھنگ از کوائٹ. کہ نہیں بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. کب ماں آپ کو غلطی لگی ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی. تھوڑی دیر میں ماں کہتی بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. ارے ماں کیا ہو گیا تمہیں, کان خراب تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا نا کوئی آواز نہیں آ رہی, کیا بار بار کری آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر بعد ماں کہتی بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. اب بیٹے کو غصہ آ گیا. ماں لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو, جب میں کہہ رہا ہوں کوئی آواز نہیں آ رہی, بار بار مجھے بند کر رہی ہو, نہیں آ رہی آواز. اب ماں مسکرائی کہ بیٹا وہ سامنے دیکھو باکس پڑا, اس کو کھولنا بنا. بیٹا گیا, اس نے باکس کھولی, اس میں پرانی سی بچوں کی کتاب تھی جس میں الف سے انار, بے سے بلہ, سین سے سیب, جس طرح ہوتی تصویر والی کتاب وہ تھی. کہ بیٹا یہ اٹھا کے لا, وہ اٹھا کے لایا. کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, یہ کتاب تیری کتاب ہے, تو مجھ سے جو نا ایک ہی لفظ 70 بار پوچھتا تھا, ماں یہ کیا ہے؟ تو میں بتا دی بیٹا یہ سین سے سیب ہے, یہ کاف سے کیلا ہے. بیٹا تو 70 بار پوچھتا تھا نا, میں 70 بار تجھے چومتی بھی تھی اور جواب بھی دیتی تھی. آج 3-4 بار تجھ سے پوچھ لیا, تجھے برا لگ گیا. ایک ہی بات کو 3 بار ریپیٹ کر دیا, تجھے برا لگ گیا. آج ہم یہی کرتے ہیں کہ
ماں باپ اچھے نہیں لگتے کیونکہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. بھول گئے وہ دن جب ہم نے ایک ایک جملے ہم نے ابو کہا ہوگا نا پورے گھر میں خوشی آئی تھی. جب ماں کہا تھا تو ماں کے آنسو نکل آئے ہوں گے. ایک ایک جملے کو انجوائے کرتے تھے ہمارے ماں باپ. اور آج تمہارے پاس ٹائم نہیں. آج ماں باپ پردیس کے بچے کو فون کرے نا تو بیٹا کہتے ہیں بزی ہوں بعد میں بات کریں گے. ابو بھی ذرا کام میں ہو بعد میں بات کریں گے. یوں سوشل میڈیا پہ گھنٹوں نکل جائیں گے مگر ادھر سے ایک فون کرنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ماں کیسی ہے, ابو آپ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ارے میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں, ایک تو کال کیا کرو اور اگر وہ یاد کرتے ہیں تو چلے جاؤ اور ان سے ان کے مطلب کی باتیں کرو. ہمارا پرابلم ایک اور بھی ہے کہ ماں باپ کو فون کر کے عمانی ریال کے ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں, عمان کے اور دنیا کی سیاست کی باتیں. ان کا کیا کام اس سے بھائی؟ ان کو اپنے گاؤں کی باتیں کرنی ہے, ان کو اپنے رشتہ داروں کی باتیں کرنی ہے, ان کو اپنی دوستوں کی باتیں کرنی ہے. جو ان کو کرنی ہے وہ کرو نا. بچوں کے ساتھ آپ کیا بات کرتے ہیں مجھے بتاؤ. جب آپ چھوٹے تھے, آپ جس کے اپنے بچے تھے اس کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی. آپ کا 2-3 سال کا بچہ ہو اسے کیا باتیں کرتے ہو؟ کاروبار کی باتیں کرتے ہو یا اس کو اس کے دوستوں کی, اسکول کی, مدرسے کی بات پوچھتے ہو؟ جب میں چھوٹا تھا میرے ماں باپ مجھ سے میرے مطلب کی بات کرتے تھے. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان سے ان کے مطلب کی بات کرنا, ان کی دل جیتنے کی کوشش کرو. گناہوں بھری گفتگو نہ ہو, غیبت نہ ہو. مگر آج تو فون ہی نہیں بجتا. ماں باپ سے بات کون کرتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے. مہینوں ہو گئے کئیوں کو تو ماں باپ سے بات کیے ہوئے. تو ایک بوڑھی کی آیت ہے نا, ایک بوڑھا جو ہے بہت بوڑھا تھا, موبائل فون کی دکان پہ گیا. کہتا ہے میرا ذرا موبائل چیک کر دیں. کہتا موبائل تو ٹھیک ہے. کہا سارے دکاندار یہ کہہ رہے موبائل ٹھیک ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے, چیک کرو اس کو. نہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, دیکھو میں نے بیل بجائی موبائل چل رہا ہے. کہا اگر موبائل ٹھیک ہے تو میرے بچوں کی کال کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ ہوتے ہیں ماں باپ. نہ کرو ایسا. اور خدا کی قسم اگر کسی کے ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے نا تو چھوڑ دو پردیس. ادھر کی آدھی روٹی اچھی ہے, وہ ساتھ ہے نا تو سب طوفان ٹل جائیں گے, ساری بے برکتیاں دور ہو جائیں گی. یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ پردیس بھی رہے اور ماں باپ چلے گئے تو کیا فائدہ ان پیسوں کا؟ اگر ان کے پیر نہ دبا سکے, ان کی دعائیں نہ دے سکے, سردی میں ان کو لحاف نہ اڑا سکے, ان کے پیر کی مالش کرنا, ماں باپ کے سر دبا دینا, کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا, وہ جو ماں باپ کی دعائیں ہیں, میں کہتا ہوں نا کچھ ان سے چلیں گے جن کے ماں باپ دعاؤں کا صاحبان ہے. ماں باپ خدا را اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, دعائیں دیں, برکتیں حاصل کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں, آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں, تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. ماں باپ کی نافرمانی وہ جرم ہے کہ بندہ دنیا میں ماں باپ کو ستاتا ہے, اللہ دنیا ہی میں اس کے بچوں کو سے دکھ دکھاتا ہے. اگر تم چاہتے ہو نا ساری زندگی تمہارے بچے تمہارے فرما بردار رہیں, کبھی دکھ نہ پہنچانا. ماں باپ کی دعا کو سمجھتے کیا آیا؟ بھول کے وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں. کیا جواب ملا؟ موسیٰ کلیم اللہ, اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتا ہے, ٹاپ کیٹیگری کے بندوں میں شمار ہوتا ہے. ان کا جنت میں پڑوسی کون ہونا چاہیے؟ کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت موسیٰ کا جنت میں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فلاں علاقے کا پڑوسی جو ہے نا, فلاں علاقے کا کسائی تیرا جنت میں پڑوسی ہے. کسائی؟ آپ نے کہا یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, اس کا پتہ بتا دیں. آپ کو ایڈریس بتایا گیا. حضرت موسیٰ تلاش کرتے کرتے اس کے گھر پہنچ گئے, بتایا نہیں کہ میں موسیٰ ہوں. وہ بندہ دروازہ کھولتا ہے, حضرت موسیٰ گھر میں جاتے ہیں. بوڑھے بالکل ضعیف ماں باپ ایک جگہ بیٹھے. تھوڑی دیر ہوئی تو ان دونوں کا انتقال ہو گیا. بوڑھے ماں باپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں انتقال ہو گیا. بیٹا کہتا ہے حضرت آپ حضرت موسیٰ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے تو نہیں بتایا. کہ میرے ماں باپ روز دعا کرتے تھے یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کرے. آپ گھر میں آئے ہیں, ماں باپ چلے گئے, آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ ماں باپ کوئی اور دعا بھی کرتے تھے؟ کہا ہاں میرے ماں باپ بڑے کمزور تھے, دیوانے چبا نہیں سکتے تھے. میں دیوانے چبا چبا کے ماں باپ کو کھلاتا تھا. جب کھانا کھاتے تھے نا دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیرے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے, تو ہی جنت میں میرا
پڑوسی ہے. یہ ہے ماں باپ کی دعا. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ساری خطائیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ماں کی خدمت, والد کی خدمت, اور پھر ماں باپ نہ ہو تو رشتہ داروں کی خدمت. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہتا حضور میرے بڑے گناہ ہیں, میری بڑی خطائیں ہیں, کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی پاک نے جواب کیا دیا؟ ذرا سوال سنو اور جواب سنو. سوال یہ تھا حضور بڑے گناہ ہیں, کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا, بیٹا تیری ماں زندہ ہے. سوال کون سا ہے, جواب کون سا ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ شخص کہتا ہے نہیں حضور میری ماں نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے. کہ جا اپنی خالہ کی خدمت کر, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے. یہ ہے ماں باپ. اور پھر ماں باپ کی برکت سے ماں باپ کے رشتے دار آج دنیا بھر کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. او ہو دوست تیرے لیے جان حاضر, آدھی رات کے لیے تیرے لیے حاضر, سارے دوستوں کے لیے جان حاضر, رشتے دار, ماں باپ, بہن بھائی سارے پریشان. ایسا نہ کرو. سب سے زیادہ حق ہے مجھ پر اور آپ پر ہماری اپنی فیملی کا, بھائی بہن, میاں بیوی, بچے, ماں باپ کی پہلی فیملی ہماری. پہلے ان کو تو خوش کر لو. یہ سارے ٹینشن میں, سارا محلہ خوش ہے ہم سے. یقیناً مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے, مگر پہلے حق بھائی فیملی کا ہے نا. نبی پاک نے فرمایا خیرکم لأہلہ, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اب بتائیں ہم کتنے بہترین ہیں؟ تو بہرحال اگر پردیس میں بھی ہونا تو ماں باپ کا بہت خیال رکھیں. جب ہو سکے ان کی خدمت کرنے, انہیں تکلیف نہ ہو. بہت پیار سے, بڑی محبت سے ہمیں پالا ہے ہمارے ماں باپ نے. بڑی پیاری دعا ہے نا, اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان پر ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا, ہم پر مہربانیاں کی. مالک تو کریم ہے, ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. تو بہرحال آخر میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. جن کے ماں باپ حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. ماں باپ کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. اب جن کے ماں باپ چلے گئے اور یہ بیان سن رہے ہیں, خیال آ رہا ہوگا کہ ہم تو ایسی خدمت نہیں کر سکتے, پتہ نہیں وہ راضی بھی ہو کر گئے یا ویسے چلے گئے. اسلام بڑا کمپلیٹ ریلیجن ہے, بہت خوبصورت مذہب ہے. اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور بیٹا چاہتا ہے ماں باپ کی وہ ابھی بھی خوش ہو جائے مجھ سے, تو علماء کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کو خوب نیکیاں پہنچائے, خوب ہی سارے ثواب کرے, ثواب جاریہ والے کام کرے. اللہ ان کی روح کو اپنے بچے سے خوش کر دے گا. نمازیں پڑھے, صدقہ خیرات کرے, ماں باپ کے نام پر نفل صدقے دے, نفل نمازیں پڑھیں, روز دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے. نماز بھی تو نہیں پڑھتے, مسئلہ یہ ہے ماں باپ کو سارے ثواب کیا کریں, خود ہو رہا ہے. نیکیاں کریں, ماں باپ کی قبر کو وزٹ کریں, ہو سکے تو ہر جمعے جائیں جن کے ماں باپ کی قبروں کے پاس جو رہتے ہیں, چھوڑے نا, تاکہ ان کی روح آپ سے خوش ہو جائے. پھر ان کی روح ایک اور کام سے کیا خوش ہوتی ہے, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک الگ مسئلہ ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, اب سارے ننیال سے تعلق ختم, خالہ ماموں, اب کسی کو پوچھتے ہی نہیں, کہ ماں بھی نہیں رہی اور رشتے خالی ختم. والد کا انتقال ہوا, سارے ددیال سے رشتہ ختم, چاچا تایا کوئی ان سے بات ہی نہیں کرتا. نہیں, رشتہ رکھیں, پیار رکھیں. جن کو والد صاحب تحفہ بھجواتے تھے آپ ان کو تحفہ بھجوائیں, جن کو والدہ جس کو تحفہ بھجواتی تھی آپ اس کو بھی تحفہ بھجوائیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے والدین کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی حیاتی میں اپنی جن سہیلیوں کو تحفہ بھجواتے تھے, نبی پاک دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے گھر تحفہ بھجوایا کرتے تھے. روح خوش ہوتی ہے مرنے والے کی کہ میرے بعد میں بھی میرے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھا گیا ہے. تو شرعی قیودات کے ساتھ, شرعی باؤنڈریز کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی روح ہم سے راضی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دہرائی کر لیتے ہیں, آج کے بیان میں 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں. پہلی بات, فضول باتوں سے بچ کر, فضول کاموں سے بچ کر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے انشاءاللہ. دوسری بات, ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات, ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے, ان کی خدمت کریں گے. ماں باپ کی خدمت کے مقابلے میں پیسے کو بتا دے دینا, پیسے کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے ان کا صدقہ. وہ دعا کریں گے پھر مل جائیں گے, وہ ناراض ہو کے سارے چھن جائیں گے. تو ماں باپ کی خدمت کو فوقیت,
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سکھاتا ہے. جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ دعوت اسلامی کا انداز ہی یہی ہے. تو اجتماع میں آیا کریں. ہر جمعرات جہاں اجتماع ہوتا ہے بتائیں گے ہمارے شاہد بھائی کہاں ہوتا ہے. پھر جہاں جہاں مدنی چینل آتا ہے, مدنی چینل نہیں آتا تو شروع کروائیں اور پابندی سے مدنی چینل دیکھیں. یقین کریں یہ جس طرح آج بیان سنا ہے ایسے بیانات روز آتے ہیں مدنی چینل پر, مختلف موضوعات پر آتے ہیں. تو مدنی چینل دیکھیں گے تو ہماری بھی تربیت ہوگی. اور جو ہم پردیش میں رہتے ہیں نا, اپنے وطن میں اپنے بیوی بچوں, اپنے بھائی بہنوں, اپنی فیملی کو کہیں گے وہاں بھی مدنی چینل دیکھیں. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دکھائیں نا, تاکہ علم دین ان تک بھی پہنچے, وہ بھی سیکھ سکیں. اور ایک اور آپ کو دعوت دے دوں کہ ہمارا ایک بڑا خوبصورت شعبہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, جس پہ آن لائن قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نوکری سے رات کو دیر سے آتے ہیں, آپ مدرسہ تو نہیں ملا, آپ کیا کریں بھائی؟ تو آن لائن موبائل پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ آپ اپنے قاری صاحب سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. رات 2 بجے 3 بجے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, 24 گھنٹے میں کبھی بھی. یہ سروس دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. دعوت اسلامی آپ کو دے رہی ہے. اور اس کی ویب سائٹ نوٹ کر لیں, QuranTeacher.net. QuranTeacher.net پر جائیں, اپنے مطلب کا ٹائم ڈالیں کہ میں اتنے بجے پڑھ سکتا ہوں. انشاءاللہ اتنے بجے قاری صاحب آن لائن ہو جایا کریں گے. آپ سے مختصر سے فیس لیں گے اور پورا مہینہ آپ کو قرآن, آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن, حدیث, درس نظامی, 30 کے قریب کورسز ہیں. تو کم از کم روزانہ کچھ نہ کچھ علم دین تو حاصل کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ